یہ جو مریم ہے اچھی ذہین بچی ہے، لیکن ہمارا ایک پرابلم ہے، ہمارے ہاں ساتھی نہیں ہوتے، دوست نہیں ہوتے پولیٹیکل پارٹیز میں، چمچے کڑچھے اس طرح کے مصاحب ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، کنیزیں ہوتی ہیں. سو یہ گھسا پٹا ایک نیب نیازی گٹھ جوڑ، نیب نیازی گٹھ جوڑ کیا ہونا ہے؟ اٹ از ریٹن آن دا وال. بھاگے ہوئے ہو آپ، مفرور ہو آپ، فیس کرنے کی نہ ہمت ہے نہ اخلاقی جرت ہے، تو اس لیے اس پہ کیا کامنٹ کرنا آپ. اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اور کیا ہوگا؟ کوئی بھی اور آدمی، یہ کوئی اوتار ہیں، کوئی آسمان سے اترے ہیں، ایک مغلوں کی یا سلاطین دہلی کی اولادوں میں سے ہیں کوئی. یہ ویسٹ، ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، ویسٹ میں تو اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے. میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پی. تو یہ اس طرح کا معاملہ، اس پہ آپ بھی انرجی ضائع نہ کیا کریں. محمد حسین بھٹی صاحب ہیں، عزیز بھٹی ٹاؤن سرگودا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنے تازہ ترین کالم میں لکھا ہے کہ یہاں کیریکٹر نہیں کرکٹ پہ فوکس ہے، اسی لیے سب بوگس ہے. آپ کی بات بالکل درست، اور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی روٹی اور روزی کے چکر میں ہی نیم پاگل ہو چکی ہے. پیسہ، بنگلہ اور گاڑی کے لیے بھاگ دوڑ کے علاوہ یہاں کوئی مقصد ہی نہیں رہا، حالانکہ زندگی اور جینا صرف اسی کا نام نہیں ہے. ازرائے کرم اس حوالے سے بھی نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں. بھٹی صاحب جنہوں نے سر سید احمد خان سے لے کے اور قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی نہیں سنی، وہ میرا پیغام کیا سنیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی کوئی سلیقے سے گزارنی ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک کال یاد دلاتا ہوں. ہمارے جو اولیاء صوفیہ وہ کہا کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، 100-150 سال کی زندگی بھی ہو تو اس کی اوقات اتنی ہے، اس میں مہلت اتنی ہے، ٹائم اتنا ہے. یہ 100 سال 150 سال جو ہم بات کرتے ہیں، جیسے اذان کے بعد جتنا وقت اذان کے بعد نماز میں لگتا ہے، پوری زندگی 100 سال کی ہو 150 سال کی ہو یوں ہی ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ رب العزت کے ان کائناتوں میں تو اربوں سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک بندہ اگر کوئی 100 سال یہ وہ کل جانا ہے اور قبر میں جانا ہے، لیکن یہ سارے معاملات. اب یہاں احادیث ٹھیک ہے، 40 ایسی احادیث ہیں جو بالکل ہی غیر متنازع قسم کی ہیں. یا آج ابھی مجھے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے مجھے غیر منقوط قرآن پاک دے کے گئے ہیں. ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ ان کا نام ہے، پروفیسر ہیں، قابل آدمی ہے، محنت کی ہے. سنتا کون ہے؟ ہمارا عجیب و غریب ہے. بات کرتے ہوئے بھی نا شرم آتی ہے، اپنے اوپر شرم آتی ہے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا. یہاں چند سال پہلے وال چوکیں ہوتی تھی، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. تو میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ تمہاری 2 ٹکے کی جان لے کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور مر جانا کوئی امتحان نہیں ہے، خوبصورت طریقے سے زندہ رہنا. تو حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کی بجائے ان کی ہدایات کے بارے میں سوچو. چند دن پہلے میں نے کالم لکھا ہے، چوری کرو، ڈاکے مارو، ملاوٹ کرو، 2 نمبر دوائیاں بناؤ، کم تو لو، رشوت لو، رشوت دو. اور لیکن وہ کام تو چھوڑ دو جن سے ملتا بھی کچھ نہیں. غیبت ہے، پیٹھ پیچھے برائی، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. حسد کرنا، اس سے ملتا کیا ہے؟ اور تم رشوت لیتے ہو، اپنی اولادوں کو حرام پہ پالتے ہو. چلو ٹھیک ہے، تمہاری عقل ہی اتنی ہے، ٹھیک ہے، تم ملاوٹ کرتے ہو، تم جھوٹی گواہی دیتے ہو، سب ٹھیک ہے، تمہیں کچھ ملتا ہے. یہ حسد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ لیکن ہم کیریکٹر لیسنس، بے کرداری اور بد کرداری کے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جہاں میری کیا اوقات ہے میں کو پیغام دوں. جنہیں حضور کے پیغام کی سمجھ نہیں آئی. کل کی بات ہے، سر سید احمد خان کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں گالیاں دیتے رہے، انہیں تانے دیتے رہے، نیچری کہتے رہے، انگریز کا ایجنٹ کہتے رہے. آج
چوری کریں، ڈاکہ ماریں، کوشش ہوتی ہے. بچہ ہے انگلش میڈیم، یہی وہ آدمی کہہ رہا تھا، مارا میں ان کو پیر نہیں دینا ہے.